عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی، والد سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی، مجھے پردہ نہیں چاہیے، اگر دوپٹہ اتنا ہی پسند ہے تو اسے آنکھوں پہ لے لو، عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں، ناچ میری بلبل ناچ، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں آوارہ بد چلن لڑکی ہوں، میں گھر نہیں بیٹھوں گی۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو لبرل طبقہ کی خواتین اپنے ہاتھوں میں اٹھائے بینرز عورت مارچ میں شریک ہیں۔ یہ عورت مارچ میں شریک وہ ماڈرن دیسی لبرل خواتین ہیں جو پاکستان کے اسلامی معاشرہ میں غیر اسلامی ایجنڈا پروموٹ کرنے میں سرگرم ہیں۔ اس وقت پاکستان میں یہودی لابی، روشن خیال، لبرل طبقہ پاکستانی معاشرہ کو گزند پہنچانے کی بھرپور کوشش میں ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہو یا عورت مارچ، آخر یہ خواتین ہر سال کی طرح اس بار بھی اپنے ہاتھوں میں غلیظ الفاظ سے لکھے بینرز اٹھائے اسلامی ریاست پاکستان کی سڑکوں پر نیم برہنہ لباس میں عورت مارچ کر رہی ہیں۔ نہ ان کے سروں پر دوپٹے ہیں، نہ پردہ ہے، نہ حجاب، بس ننگے سر تنگ لباس پہنے یہ خواتین عورت مارچ کر رہی ہیں۔ ان سب کا بس ایک ہی نعرہ ہے، وہ یہ کہ آزادی مارچ۔ اب ان کو کس شے سے آزادی چاہیے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، البتہ ان کی زبانوں پر یہ نعرے ہر سال کی طرح اس بار بھی عام ہیں کہ ہمیں جینے کی آزادی چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی جینے کا موقع اور کھلا ماحول چاہیے جہاں کسی بھی قسم کی روک ٹوک، سختی یا کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ ہم اپنی مرضی سے جئیں، نہ شوہر کی خدمت کریں، نہ والدین کی تعظیم کریں۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ تم لوگ مسلمان ہو تو کہیں گے جی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اس بات کا جواب تو یہی بنتا ہے کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں، نہ کہ نیم برہنہ لباس زیب تن کر کے سڑکوں پر نکلتی ہیں۔ اسلامی معاشرہ کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آخر ان خواتین کو سڑکوں پر کس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، ان کو اس راستے پر لگانے والے کون سے خفیہ ہاتھ ہیں۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں پیدا ہو کر یہاں کا پانی پینے کے بعد اسی پاک دھرتی کے خلاف بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ آخر کس لیے؟ صرف پیسوں کی خاطر۔ دولت و اقتدار کے نشے میں دھت ایسے افراد پاکستانی معاشرے کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتے ہیں جو روز بروز اس معاشرے کو گزند پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آخر یہ طبقہ ہمارے معاشرے کو کس نہج پر پہنچانا چاہتا ہے؟ عورت مارچ میں شریک مرد و خواتین سب کا بس ایک ہی نعرہ ہے، آزادی مارچ۔ بھائی کس بات کی آزادی چاہیے تم لوگوں کو؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ ہماری نوجوان نسل ان لبرل خواتین کو دیکھ کر اسلامی نظریات سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ یونیورسٹیوں کا ماحول ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا چکا ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں اور تعلیمی اداروں میں پڑھایا جانے والا لٹریچر بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ فحش مواد پر مبنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ نوجوان نسل کو عاشقانہ لٹریچر پڑھا کر دکھی عاشق بنا کے رکھ دیا۔ ان تمام باتوں کی تصدیق پچھلے سال رائے منظور ناصر صاحب MD آف پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے آفیسر نے بھی کیا تھا، جن کو پنجاب حکومت نے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا تھا کہ جس قوم کو شکست فاش کرنا ہو اس قوم کی نوجوان نسل میں فحاشی پھیلا دو، وہ قوم بغیر جنگ کے ختم ہو جائے گی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم بطور مسلمان کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے اسلاف کو ہٹا کر روشن خیالی فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟
آج ہم میں سے اس عمل میں کون کون شریک ہے؟ ذرا سوچئے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا تحفہ دے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو تھا لبرل اور غیر شرعی عورت مارچ کے آزادی مارچ کا مختصر پس منظر۔ اب بات کرتے ہیں ہماری اسلامی بہنوں کے عورت مارچ پہ، جو پردہ اور نقاب لیے ایک اسلامی ماحول میں رہنے والی باحیا خواتین، جو ان لبرل آنٹیوں کے عورت مارچ کا جواب دینے سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ جیسے یہ لبرل طبقہ ملک پاکستان میں فحاشی کو پھیلانے میں سرگرم ہے، ویسے ہی اس دھرتی پر بسنے والے مسلمان بھی ایسے ناپاک اقدامات کو روکنے میں سرگرم ہیں۔ ہماری مسلمان خواتین کسی بھی قیمت اپنے بچوں کی غلط تربیت بالکل بھی پسند نہیں کریں گی۔ اگر ایسے والدین سے کہا جائے کہ اتنے لاکھ ڈالر کے عوض اپنا مذہب بدل لو، اپنی بچیوں کو بے پردہ اور نیم برہنہ کر دو، تو ایسی گھٹیا حرکات کوئی بھی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی غیرت مند مسلمان ایسی حرکات برداشت کر سکتا ہے۔ اب یہ لبرل طبقہ جو بیرونی ایجنڈے کو پاکستان میں پروموٹ کر رہا ہے، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے: روشن خیالی اور سیکس کو سر عام کرنا اور زنا کو دعوت دینا۔ اگر ہماری حکومتیں بھی خاموشی کا دامن تھام کر بیٹھی رہیں تو آنے والا کل ہمارے معاشرے میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں لائے گا۔ لہٰذا آج ہمارے ملک کے حکام، منتظمین اور ارباب اختیار کو اسلامی ریاست بنانے سے ایسی غلیظ اور گھٹیا حرکات کا خاتمہ کرنے کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، نہیں تو یہ بے حیائی اور فحاشی کا سمندر کل کو سبھی کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، پھر یہاں کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ لہٰذا آج سے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھ لو، ورنہ کل کو پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ حافظ۔